جلال پور ایچ ڈی ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، تاریخ کے اس سفر میں آج ہم آپ کو فتح ملتان کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ 1848 کا زمانہ ہے۔ ملتان پر انگریزوں کا ایک باج گزار دیوان مول راج حاکم تھا۔ ملتان میں مقیم 2 انگریز افسر دیوان مول راج کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے، جس پر انگریز بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے ملتان پر حملہ کر کے دیوان مول راج کو سبق سکھانے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے لیے انگریزوں نے ریاست بہاولپور کے نواب بہاول خان سوم سے فوجی امداد طلب کی تاکہ ملتان پر بھرپور حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا جائے۔ دوستوں، یہیں سے ہم اس سلسلے کو جوڑتے ہیں جہاں سے ریاست کی فوج چلتی ہے اور براستہ جلال پور پیروالا ہوتے ہوئے ملتان پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ ملتان میں دیوان مول راج کی حکومت کو گرانے اور ملتان فتح کرنے کے لیے 25 مئی 1848 کو لیفٹیننٹ ایڈورڈز کی درخواست پر نواب بہاول خان سوم نے 27 مئی 1848 کو فتح محمد خان غوری کی زیر قیادت 2 رجمنٹیں، 200 کیولری، 5000 چاکیدار لیویز، 9 توپیں اور 100 بارود کی ویگنیں احمد پور سے روانہ کیں، جنہوں نے 31 مئی کو دریائے ستلج عبور کیا اور جلال پور پیروالا میں داخل ہو گئی۔ 2 جون 1848 کو جلال پور پیروالا سے روانہ ہو کر علی پور سادات سے ہو کر راستے میں کوٹلی عادل میں 500 گھوڑ سوار اور 100 پیدل سپاہی تعینات کیے تاکہ ملتان کا حاکم دیوان مول راج اور اس کے سپاہی ادھر رخ نہ کریں۔ اس کے بعد ریاست کی فوج نے لسوڑی کے مقام پر مورچے بنا لیے اور کنیری کی طرف پیش قدمی کی۔ اسی کنیری کے مقام پر دیوان مول راج کی فوج نے ریاستی فوج پر حملہ کر دیا۔ بعد میں برطانوی فوج کے سپاہی بھی اس لڑائی میں شامل ہو گئے۔ اس مقام پر دیوان مول راج کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ کر واپس ملتان چلے گئے۔ 22 جون کو شجاع آباد پر بغیر کسی لڑائی کے قبضہ کیا گیا۔ 26 جون کو ریاستی اور برطانوی فوج نے سکندرآباد کی طرف مارچ کیا اور سکندرآباد پر بھی بغیر کسی جنگ کے قبضہ کر لیا اور وہاں پر تعینات دیوان مول راج کی فوج نے ہتھیار ڈال کر اس اتحادی لشکر میں شامل ہو گئے۔ 27 جون کو یہ لشکر آدھی باغ سے ہوتا ہوا سورج کنڈ کے مقام پر پہنچتا ہے۔ 29 جون سے ملتان پر باقاعدہ حملے کا آغاز کیا گیا اور ایک بھرپور محاصرے کے بعد یہ محاصرہ 8 مہینوں پر محیط تھا۔ 20 جنوری 1849 تک ملتان کے قلعے کے آس پاس لڑائی جاری رہی۔ 1 جنوری 1849 کو خونی برج کے موقع پر بہت بڑا شگاف ہو گیا اور اتحادی افواج کا عام حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ دیوان مول راج کی فوج شگاف کی مدافعت نہ کر سکی اور خونی برج پر ہی سب سے پہلے انگریزی جھنڈا یونین جیک نصب ہوا اور ملتان کی فضا میں لہرانے لگا۔ خونی برج ایسے اختصاص نحوست کا حامل ہے کہ ملتان کی زندگی کے 2000 سالہ تاریخی حصے میں جب بھی غیر ملکی یا غیر ایشیائی افواج نے ملتان پر قبضہ کیا تو خونی برج نے ان کے قدموں کو بوسہ دیا۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا، پہلی مرتبہ یونانیوں، دوسری مرتبہ انگریزوں کے حملے کے وقت بھی یہی جگہ فیصلہ کن تھی۔ شہر سر ہو گیا مگر ملتان کا قلعہ ابھی تک باقی تھا۔ دیوان مول راج نے 21 جنوری 1849 تک انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کی کوشش کی مگر لا حاصل۔ آخر 22 جنوری 1849 کو اس نے اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ دیوان مول راج کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ جب وہ حوالگی کے لیے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر سکون اور وقار چھایا ہوا تھا۔ شکست میں بھی شان تھی۔ عربی گھوڑے پر سوار اپنے 2 بھائیوں اور دیگر سرداروں کے ساتھ 3000 چاق و چوبند فوجی دستے کے ساتھ دولت گیٹ تک پہنچا تھا، جہاں اس نے اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انگریزوں نے اسے رام نگر بھیج دیا۔ اس پر
अंग्रेज़ों के 2 ऑफिसर्स के कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर उसका कोर्ट मार्शल किया गया, जो मिस्टर मैंसल और मिस्टर मोंटगोमरी और कर्नल पेनी पर मुश्तमिल था। मुकदमा चला जिसमें वकील सफाई ने, जो एक अंग्रेज़ फौजी अफसर था, दीवान मूलराज के हक में तकरीर की। दीवान मूलराज को मौत की सज़ा हुई, जो सज़ाए कैद में बदल दी गई। यूं इत्तेहादी फ़ौज ने मुल्तान फतह कर लिया और अंग्रेज़ों ने इस मदद की एवज़ नवाब को 1 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा जारी किया और रियासती फ़ौज को 8 लाख रुपए नकद दिए गए। मुल्तान पर 1849 की इब्तदा से अंग्रेज़ी अहद का 100 साला दौर शुरू होता है और इसके साथ ही मुल्तान की शिकस्त हो जाती है और मुल्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाता है।